ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، حق سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، فضل اور احسان ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، صحت کی عافیت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اور پچھلے جمعۃ المبارک سے لے کر اس جمعۃ المبارک تک جس قدر غلطیاں، کوتاہیاں اور گناہ کے کام ہم سے سرزد ہوئے، ان گناہوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے معاف کروانے کے لیے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، میں نے قرآن مجید کی 2 آیات مبارکہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو تلاوت کر کے سنائی ہے. یہ جو دن ہمارے آج کل چل رہے ہیں، ان دنوں سے متعلقہ یہ آیات مبارکہ انتہائی گہرا تعلق رکھتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جو کہ اشہر حرم کہلاتے ہیں، یعنی حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں. یہ وہ 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں ساری دنیا سے اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، یعنی 3 مہینے تو حج بیت اللہ کے، اور 1 مہینہ یہ الگ جو عمرے کے ساتھ لوگوں نے مخصوص کر رکھا تھا، ساری دنیا سے لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے، حج بیت اللہ ادا کرنے یا رجب کے اندر عمرہ کرنے، اس کے لیے پوری دنیا سے اللہ کے گھر میں حاضری دیا کرتے تھے. اب اللہ رب العزت اس کائنات کے خالق ہیں، یعنی بنائی بھی اللہ نے ہے، اور اللہ اس کے مالک بھی ہیں، یعنی قبضہ، قدرت، حکومت، سلطنت، حکم وہ بھی اللہ کا چلتا ہے. اب اللہ کا گھر ہو، اس کی زیارت کرنے کے لیے اللہ کے بندے آنا چاہیں تو راستے میں جو کہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے، کسی جگہ پر لڑائی ہو، جنگ ہو، راستہ بند ہو، اللہ رب العزت نے اس کو گوارا نہیں فرمایا. بلکہ یہ 4 مہینے وہ تھے کہ جن کے بارے میں حکم آ گیا کہ اول تو تم نے لڑائی کا اگر آغاز کرنا ہے تو ان 4 مہینوں میں لڑائی کا آغاز نہیں کر سکتے ہو.
اور یہ ہر گویا کے دین کے ماننے والے سب کے سب متفقہ طور پر ان 4 مہینوں کو اپنے لیے حرمت والا مہینہ قرار دیتے تھے. یعنی چاہے اہل کتاب میں سے ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، چاہے اس وقت کے بت پرست مشرکین مکہ ہوں، اور چاہے مسلمان ہوں جو کہ اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں، سب کے دلوں کے اندر یہ بات بڑی پختہ تھی. ان مہینوں کے اندر ہم نے لڑائی آغاز بھی نہیں کرنا. اگر پہلے سے لڑائی چلی آ رہی ہے اور یہ مہینے آ گئے تو ان مہینوں کی 1 تاریخ سے پہلے والی رات کو ہم نے یہ لڑائی اور جنگ بند کر دینی ہے، تاکہ پوری دنیا سے کوئی بھی حج بیت اللہ کے لیے آنے والا شخص لڑائی سے متاثر نہ ہو، جنگ سے متاثر نہ ہو، امن ملے، سلامتی ملے، کسی جگہ پر اس کو اپنی جان کا، مال کا خطرہ نہ ہو. عمرہ کرنے کے لیے رجب میں آئے تو پورے راستے اس کو امن اور سلامتی والے ملیں. کسی جگہ پر بھی اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ اب تو حالات فلاں جگہ کے علاقے کے کشیدہ ہیں، میں وہاں سے پیدل گزر کر کیسے جاؤں گا. اس لیے کہ اس وقت تو سارا سفر ہی پیدل ہوا کرتا تھا، یا اونٹوں پہ ہوا کرتا تھا، یا جو ہے گھوڑوں پہ ہوا کرتا تھا. یہ تو آج کی آسانی ہے کہ یہاں سے ہوائی جہاز پر بیٹھے اور سارے ممالک درمیان میں جتنے بھی آتے ہیں ان کے اوپر سے گزرتے ہوئے، کراس کرتے ہوئے، نیچے امن ہے یا نہیں ہے، نیچے جنگ ہے یا کچھ بھی ہے، آرام سے گزرتے ہوئے ہم وہاں پر پاکستان سے 5 گھنٹے میں اپنے آرام سے سعودی عرب میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن اس وقت تو یہ حالات نہیں تھے، پیدل جانا پڑتا تھا. اللہ رب العزت نے اس کو امن والا مہینہ قرار دے دیا. اچھا، اسی امن والے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بڑا واقعہ، ایک بہت بڑا معجزہ وہ بھی دکھایا گیا، اور وہ 27 رجب کو دکھایا گیا، اور اس کو ہم معراج کا واقعہ کہتے ہیں، جس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 2-3 مقامات پر تفصیل سے بیان فرمایا ہے. ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، 15 سپارہ آغاز، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ معراج کروایا. اس کے 2 حصے، ایک کو اسرا کہا جاتا ہے، دوسرے کو معراج کہا جاتا ہے. ایک سفر کا حصہ مکہ المکرمہ بیت اللہ سے شروع ہوتا ہے اور چلتے چلتے بیت المقدس پر اترتا ہے اور یہاں پر رکتا ہے، اور یہاں پر سارے انبیاء علیہ السلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑے ہیں، اور یہاں پر ان سے ملاقات ہوتی ہے. یہاں پر نماز پڑھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے اگلا سفر شروع ہوتا ہے جو کہ آسمانوں کا سفر ہے. پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، حتیٰ کہ 7واں آسمان، پھر اللہ سے ملاقات. اور اسی سفر میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو جہنم کے جو مختلف طرح کے عذابات قرآن میں ذکر ہیں، احادیث مبارکہ میں ذکر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کروایا جاتا ہے. اور جو نیک کام کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر اور ثواب ملنا ہے، جو جنت کی نعمتیں ملنی ہیں، ان نعمتوں کو بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اپنی نظروں سے اور آنکھوں سے دکھایا گیا. یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا اللہ رب العزت آپ سے وعدہ کرتے ہیں. اسی لیے علماء یہ بات کہتے ہیں کہ ساری کی ساری امت اور سارے کے سارے انسان یہ نابینا ہیں
انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اور آقا دو جہاں سید الانبیاء، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، احمد مجتبی، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بینا ہیں، وہ دیکھنے والے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ آسمانوں پہ جا کر آسمانوں کے احوال کو دیکھا، فرشتوں سے ملاقات کی۔ اللہ رب العزت نے جنت کی وہ ساری نعمتیں جو صرف یہاں ہم نے سن رکھی ہیں، اللہ نے وہ دکھائیں، لہٰذا وہ بینا ہیں۔ وہ عذابات جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو سارے نابینا ہیں اور ایک بینا ہیں، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر اگلی بات کہتے ہیں کہ ایک انسان نے منزل تک پہنچنا ہو، ایک آدمی نے سفر پہ جا رہا ہے، منزل پہ پہنچنا ہے، لیکن وہ خود نابینا ہے، خود نابینا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے چلے گا کہ تھوڑا سا چل کے کہے اب میں چلو دائیں مڑ جاتا ہوں، تھوڑا سا دائیں چل کے کہے چلو اب میں بائیں مڑ جاتا ہوں، اپنی مرضی سے کرے گا تو ساری زندگی بھی وہ منزل پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر ایک نابینا کسی دوسرے نابینا کے کہنے پر چلنا شروع کر دے، مثلا دو نابینا چلے جا رہے ہیں، تھوڑے سے سفر کے بعد ایک نابینا دوسرے کو کہتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے دائیں مڑ جانا چاہیے، وہ کہتا ہے چلو تم کہتے ہو یا تمہارا دل کہتا ہے تو میں مان لیتا ہوں، اور دونوں دائیں مڑ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر دائیں چلنے کے بعد پھر کہتا ہے پہلے والا دوسرے کو، ہیں دونوں نابینا، وہ کہتے ہیں اب میرا دل کرتا ہے کہ یہاں سے بائیں مڑ جانا چاہیے، ہم منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ساری زندگی یہ نابینا کسی دوسرے نابینا کے کہنے پہ چلتا رہے گا، کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ لیکن اگر لاکھوں نابینا ہوں، کروڑوں نابینا ہوں، لیکن ایک بینا ہو، آنکھوں والا ہو، یہ کروڑوں اور لاکھوں نابینا اس ایک آنکھوں والے کے کہنے کے مطابق چلنا شروع کر دیں، وہ کہیں کہ سیدھے چلتے رہو، یہ سارے کے سارے سیدھے چلتے رہیں، وہ کہیں یہاں رک جاؤ، وہ وہاں پہ رک جائیں، وہ کہیں دائیں طرف چلو، وہ دائیں طرف چلیں، وہ جب کہیں بائیں طرف چلو تو بائیں طرف چلیں، تو یہ کروڑوں نابینا ایک بینا کا کہنا مان کے چلیں گے تو منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ یہی مثال ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بینا ہیں، وہ انہوں نے دیکھا ہے، اللہ نے ان کو دکھایا ہے۔ ہم سب نابینا ہیں، ہم اپنی مرضی پہ چلیں گے تب بھی منزل سے بھٹک جائیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے کہنے پہ چلیں گے تب بھی منزل سے بھٹک جائیں گے، لیکن لاکھوں کروڑوں اربوں نابینا ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو سارے کے سارے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ اور ہماری منزل مقصود ہے ہی جنت، تو جنت میں جانے کا راستہ واحد ایک راستہ ہے، اور وہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ، آپ کا اسوہ حسنہ۔ اب آپ دیکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر تشریف لے کے جاتے ہیں، ہر آسمان پہ بہت تفصیلی واقعہ ہے، لیکن آج اس بات کی طرف ہم آج آئیں گے اور جو ہمارا مطالعہ ہے وہ کس بات کی طرف ہے، اس میں سے ایک حصے کی طرف ہم مطالعہ کریں گے، ورنہ ان میں سے ایک ایک چیز اتنی تفصیل والی ہے کہ شاید اس کے اندر سے اتنے موضوعات نکلیں پورا سال بھی ہم صرف ایک واقعہ معراج کو سمجھنے میں اور مطالعہ کرنے میں لگا دیں تو شاید پھر بھی اس کا مطالعہ پورا نہ ہو۔ ہم صرف ایک چیز کا مطالعہ، ایک رخ کا مطالعہ کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پہ تشریف لے جاتے رہے، مختلف انبیاء سے ملتے رہے، کچھ وہاں پہ ہم کلام بھی ہوتے رہے، ساری چیزیں ہو گئیں، پھر اللہ نے حکم دیا اے جبرائیل امین میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا جنت کا جا کر نظارہ کروا دیجئے، جو میں نے جنت بنائی ہے امت
محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ماننے والوں کے لیے، حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے لیے جا کر ذرا اس کی بھی نظارہ کروا دیجئے، زیارت کروا دیجئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مختلف طرح کے محلات دیکھے، مختلف طرح کی نہریں دیکھیں، مختلف طرح کے انعامات دیکھے، ہر ایک کے بارے میں سوال پوچھتے رہے، اے جبرائیل امین یہ کیسی چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کس کو ملے گا، یہ کس کو ملے گا؟ جبرائیل امین بتاتے رہے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل فلاں شخص کے لیے ہوگا، یہ فلاں جنت کا یہ نمونہ فلاں جنتی کے لیے ہے جو یہ اعمال کرے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو بھی اپنے سامنے رکھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ جو نیک عمل کرتا ہے قیامت والے دن ایک رائی کے دانے کے برابر کیا گیا نیک عمل اس کے سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس شخص نے ایک ذرہ برابر بھی، ذرہ کا لفظ وہ بہت ہی چھوٹی چیز جو آگے تقسیم نہ ہو سکتی ہو، وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے اتنا سا بھی عمل کیا، اللہ فرما رہے ہیں یرہو، وہ اس کو قیامت والے دن دیکھ لے گا اپنی آنکھوں سے۔ کوئی بھی عمل اس کا ضائع نہیں چلا جائے گا، اس سے گم نہیں ہو جائے گا، یہ نہیں ہو جائے گا کہ آگے چل رہا ہے تو پچھلی یادداشت اس کی کمزور ہوئی اور وہ بھول گئے تو شاید اس کے نامہ اعمال میں سے بھی نکل گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی چھوٹی سے چھوٹی کی گئی نیکی اللہ رب العزت اس کو قیامت والے دن دکھا دیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا ذرا چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی اگر اس نے کی ہوگی اللہ رب العزت اس کو قیامت والے دن وہ برائی بھی دکھا دیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ آج ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے اس معاشرے میں رہنے پتہ نہیں جتنی بھی زندگی ہے اللہ نے ہمیں 30 سال دی ہے، 40 دی ہے، 50 دی ہے، کوئی 60 سال کا، کوئی 70 سال کا، ایک دن جانا ہے اور جتنی بھی لمبی زندگی گزار لیں پیچھے مڑ کر دیکھیں تو سب کو ایک جتنی لگتی ہے کہ شاید کل کی بات ہے، اور کل کی بات اور آج کی بات، جو 30 سال جیا اس کی بھی تمنائیں پوری نہیں ہو سکیں، اور جو ڈبل 60 سال جی لیا اس کی بھی خواہشات پوری نہ ہو سکیں، جو 90 جیا اس کے بھی ساری چیزیں ادھوری رہ گئیں۔ لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آدمی 30 جیا ہے، 60 یا 90، فرق کس بات سے پڑتا ہے؟ یہ جتنا جیا ہے یہ کیسا جیا ہے، یہ جیا کیسا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے۔ چنانچہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اس دنیا میں جب انسان رہتا ہے تو اللہ کے حقوق بھی اس نے پورے کرنے ہیں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے حقوق بھی اس نے پورے کرنے ہیں، اور جو اللہ کے حقوق کو پورا کرتا ہے اور اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی تعلیمات سے لوگوں کے حق بھی پورے کرتا ہے، یہ شخص کامیاب زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور جو نہیں کر رہا اس کے اثرات، اس کے ثمرات دنیا میں بھی دیکھتا ہے اور آخرت میں بھی دیکھتا ہے، دنیا میں بھی دیکھتا ہے اور آخرت میں بھی دیکھتا ہے۔ آخرت کے چند ایک مناظر جو ہمارے محبوب اور محسن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیکھے وہ لا کر من و عن ہمارے سامنے بیان کر دیے، اور صحابہ نے ان کو محفوظ کر دیا۔ وہ احادیث کی کتابوں میں ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف زبر زیر کے ساتھ محفوظ ہے کہ وہاں کے مناظر کیا ہیں۔ سستی اور کوتاہی ہماری ہوگی، کم علمی ہماری ہوگی، اگر ہم ان محفوظ ترین ذخیرے کو جو علم میرے لیے آیا، جس کا سیکھنا میرے اوپر لازم تھا، ساری دنیا جہان کا علم سیکھ گیا لیکن یہ علم نہیں سیکھ سکا، یہ وہ خبر جو سچی خبر تھی وہ خبر نہیں پا سکا، اور روزانہ بیٹھ کے 2-2 گھنٹے ٹی وی کی جھوٹی سچی خبریں سنتا رہا، 2-2 گھنٹے اخبار کو چاٹتا رہا، جو اصل سچے مخبر صادق نے آخرت کی خبر دی تھی کبھی وہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ وہاں کے حالات اور وہاں کی خبریں کیا ہوں گی۔
یہاں تو روزانہ دیکھتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے۔ آج کل تو ویسے بڑی گہما گہمی ہے، الیکشن کا دور ہے، ہر ایک اس بات کی جو ہے وہ زبان سے ذکر کر رہا ہے، ٹی وی کے اوپر اور خبروں میں، اخبارات میں اور ریڈیو پر اور ہمارے جو ہے بیٹھکوں میں موضوع یہ چل رہا ہے۔ ایک بازار کے شروع سے شروع کریں آخر تک جائیں، آپ کو ہر جگہ پر کئی سارے امیدوار نظر آ جاتے ہیں۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے میں اس کا اہل ہوں کہ مجھے ووٹ دو، میں تمہاری خدمت کروں گا۔ اس سے آگے اس سے بڑا دعویٰ لکھا ہوا نظر آتا ہے، میں تو تمہاری اس سے بھی زیادہ خدمت کروں گا۔ یہ دنیا کی ساری خبریں ہم نے رکھیں، اور جو اصل خبر رکھنی تھی، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دی، جس میں ایک ذرہ برابر کا شک اور شبہ نہیں، ہم نے وہ خبریں نہ پڑھی نہ سنی، نہ ان کے اوپر اپنے ایمان اور یقین کو پختہ کیا۔ تو آج آئیں ذرا وہ خبریں پڑھتے ہیں، وہ خبریں لیتے ہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کی محفل میں بیٹھ کر ان کو وہ متوجہ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، ان کو متنبہ کرتے ہیں، دیکھو میں وہاں کے یہ حالات دیکھ کر آ رہا ہوں، اور ہر ایک کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اور ان صحابہ نے یہ احسان کیا، وہ ساری چیزیں محفوظ کر لیں، سینوں میں بھی محفوظ کر لیں، لکھ کر بھی محفوظ کر لیں، اور وہ آج تک چلتے چلتے آج 1445 برس تو ہجرت کو ہو گئے ہیں۔ ہر ایک ہم میں سے اس بات کا جو ہے وہ اختیار رکھتا ہے، جب چاہے ان ساری سچی خبروں کو بیٹھ کر اکیلے میں تنہائی میں پڑھے کہ آگے کے حالات کیا پیش آنے والے ہیں، اور میں نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو چند خلاصہ ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صرف اس لیے تاکہ آپ کو اس کا ذوق شوق پیدا ہو، پھر تفصیل سے معلوم کریں اور کیا کیا حالات ہیں وہاں پر کیا کیا ہونے والا ہے۔ آقا دو جہاں اب حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں۔ یہاں چونکہ ہم نے وہ خبریں سنی نہیں، اور خبر سے تو انسان اثر لیتا ہے، یہاں پر جو خبر ملے بیٹھے ہوئے کہ بھئی فلاں چوک کے اندر فلاں واقعہ پیش آیا تو فوراً سب اثر لے لیتے ہیں۔ خبروں میں اثر ہوا کرتا ہے، اصل سچی خبریں ہم نے لی نہیں، اس سے دل پہ اثر لیا نہیں، لہذا ہماری جسم سے نکلنے والے اعمال اور ہماری زندگی وہ بھی اس کے اثر کے بغیر ہی گزرتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جہنم میں مجھے جب لے جایا گیا، دکھایا گیا مناظر کو، تو میں نے دیکھا ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو فرشتے ایک بڑا بھاری وزنی نوکیلا قسم کا پتھر ہے وہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اس کے سر پہ مارتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کا سر مکمل طور پہ کچل جاتا ہے۔ شدید ترین تکلیف میں وہ چیخیں مارتا ہے، کراہتا ہے، تھوڑی دیر اس تکلیف میں رہتا ہے، پھر دوبارہ وہ سر ٹھیک ہو جاتا ہے، فرشتہ پھر دوبارہ سے اس کے سر کے اوپر وہ نوکیلا پتھر مار دیتا ہے۔ تو میں نے اس شدید ترین کرب والے عذاب کو دیکھ کر پوچھا، اے جبریل امین، یہ کون شخص ہے جس کے اوپر اتنی سزا اس کو مل رہی ہے اور ملتی چلی جا رہی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا وہ امتی ہے جس نے قرآن کی وہ ساری آیات اور آپ کی تمام وہ احادیث اور تعلیمات اور آپ کی تمام تر وہ روایات ان کو پس پش ڈال دیا، جس کے اندر یہ حکم آیا تھا کہ جب نماز کا وقت آ جایا کرے، سارے کام چھوڑ کر اللہ کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جایا کرو۔ یہ وہ ہے جس سے اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکایا نہیں تھا، جو سستی دکھاتا تھا، نمازیں قضا کرتا تھا، نمازیں چھوڑ دیتا تھا، آج اسی سر کو کچلا جا رہا ہے، اور وہ تمنا کرتا ہے شدید، کاش مجھے یہ پتا ہوتا میرے ساتھ آگے چل کے یہ جو سر میں اللہ کے سامنے نہیں جھکا رہا، یہ تو سر بے وقت ہو گیا ہے، بے قیمت ہو گیا ہے، اس کے لیے تو اب عذاب کا یہ مستحق ہو گیا ہے، تو میں اللہ تیرے سامنے اس سر کو جھکانے میں کبھی بھی کوتاہی نہ برتتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جن کو مال عطا فرمایا، اور مال میں اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا، ہر ایک کو مال نہیں ملتا، محنتیں سارے کرتے ہیں، کسی کو اللہ مال اتنا دیتے ہیں کہ اس کے گھر کو بھی پورا ہو جائے، بال بچوں کی پرورش بھی ہو جائے، اس کے بعد سیونگ بھی ہو جائے، یہ اللہ کی بلیسنگ اور اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔
تمہارے پاس مال کی نعمت موجود ہے تو یہ مت سمجھنا یہ جو پورا سال تمہارے پاس موجود رہی تمہارے اوپر کوئی ایسے حالات نہیں اللہ نے بھیجے یہ سارے خرچ ہو جاتے، کوئی ڈاکو نہیں آیا، کوئی چوری نہیں ہوئی، کوئی دھوکہ نہیں تمہارے ساتھ ہوا، کوئی بیماری نہیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، تمہیں اللہ نے مال میں برکت دی، سارے سال تمہارے پاس جمع رہا، بینک بیلنس ہر سال تمہارا کچھ نہ کچھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایسٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اتنا حریص ہے کہ کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، جتنا مل جاتا ہے اور کی طرف دوڑتا ہے، لیکن ذرا رک کے تو دیکھتا کہ اللہ مجھے کس مقام پہ لا چکے ہیں اور میرے سے نیچے کتنے سارے لوگ پیچھے موجود ہیں جو نچلی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چنانچہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ جہنم کے اندر جو ہے وہ چر رہے ہیں، اور زقوم ایک کانٹے دار پھل ہے، اس کو اپنے منہ اور جانوروں کی طرح چر رہے ہیں، ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے منہ سے چر رہے ہیں، اور جب وہ کھاتے ہیں تو منہ بھی ان کا زخمی ہوتا ہے تکلیف سے اور چیخیں مارتے ہیں، اور پھر وہ حلق کے اندر نگلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر گلا بھی چرتا ہے اور چیخیں مارتے ہیں، پھر پیٹ میں جاتا ہے، پیٹ میں جاتا ہے تو اور درد ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ پیٹ پھٹ جاتا ہے اور وہ باہر نکل آتا ہے۔ یہ ساری تکلیف اگر دنیا میں کسی کو سہنی پڑے اور ہمیں نظر آ جائے تو ہم ساری زندگی کے لیے اس سے عبرت پکڑ لیں کہ جو یہ کام کر رہا ہے میں کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اور پھر دوسری چیز دیکھی انہی لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہی ہے کہ کچھ جو ہے وہ سونا اور چاندی ہے جس کو پگھلایا جاتا ہے، پگھلا کر یوم الذین یکنیزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے جن کو دنیا میں مال عطا فرمایا تھا اور پھر حکم دیا تھا یہ میری عطا ہے، اس میں سے ضرورت مند اور حاجت مندوں کا حق تم نے ادا کرنا ہے، یہ حق میں نے مقرر کیا ہے، یہ تمہارا کسی پر احسان نہیں ہے، تمہارے مالوں میں یہ حق ہے، اور جاؤ اور جا کر زکوٰۃ کے مال کو، زکوٰۃ کے مستحقین لوگوں کو تلاش کر کے عزت اور احترام کے ساتھ ان کی ضرورت کو جا کر پورا کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جمع تو کرتے رہے لیکن زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی، سب کچھ وہیں پہ چھوڑ کے خالی ہاتھ آج میرے سامنے آگے کھڑے ہوئے ہیں، چاہتے تو سب کچھ خرچ کر آتے، بچا تو ان کے پاس اب بھی کچھ نہیں، یہ تو صرف ایک کردار تھے جو اس میں سے گزرتے 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 اور قبر میں آ کے پڑ گئے، یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، آج ان کو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی یہ سزا دی جا رہی ہے۔ میں اور آپ اپنے حال کو خود دیکھیں گے، میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، کتنی زندگی گزر گئی، کتنا اس کا ہم نے خیال رکھا، کتنا نہیں خیال رکھا، کتنے ہیلے بہانے کیے، کتنا زکوٰۃ کو چھپانے اور زکوٰۃ کو چوری کرنے کے لیے ہم نے مسائل گھڑے، کتنے ہم نے اپنے دکھڑے سامنے رکھے، یا پھر پوری امانت داری سے اللہ کے سامنے شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم نے اس میں سے مال نکالا اور ضرورت مند کو تلاش کر کے جا کے اس کو پہنچا دیا کہ ادھر اللہ کا بندہ بھی خوش اور ادھر رب ذوالجلال ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ بھی دیکھ کر مسکرا رہا ہے، میں نے اپنے بندے کو مال دیا، اس نے اس کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کر گئے، یہ تو دو اللہ کے حق بیان کر دیے، اب میں دو اللہ کے بندوں کے حق کے بارے میں بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، دیکھا ایک ایسی ہنڈیا ہے جس کے اندر سے شدید ترین بدبو اور تعفن اٹھ رہا ہے، اور ایک وہ ہنڈیا ہے جس میں سے خوشبو آ رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ خوشبودار کھانے کو چھوڑ کر اس بدبودار کھانے، اس سڑے ہوئے کھانے، آج ذرا سا ذائقہ تبدیل ہو جائے تو ہم منہ میں ڈالا ہوا لقمہ واپس نکال دیتے ہیں، پیٹ میں نہیں ڈالتے، اسمیل آ جائے کسی چیز سے تو ہم وہ کھا نہیں سکتے،
اس کے اندر سے ساند اٹھ رہی ہوگی اور انتہائی نظر آ رہا ہوگا کہ انتہائی کیڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ آ کے بڑی رغبت سے اس کو کھانا شروع کرے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام پوچھیں گے یہ کون بندہ ہے، یہ کیوں ایسے کر رہا ہے، اس کو یہ کیسی عقل ماری گئی، اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بدبخت شخص ہے جس کے گھر میں حلال اور پاکیزہ بیوی موجود تھی، لیکن یہ اس کے حق کو ادا نہیں کرتا تھا، یہ باہر جا کر بازاری عورتوں سے زنا کرتا تھا۔ آج اللہ نے دکھا دیا یہ سڑے ہوئے اور کیڑے پڑے ہوئے چیزوں کو پسند کرتا تھا، آخرت میں بھی اس کو عذاب بھی اسی شکل میں دیا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عام بات ہے، معمولی بات ہے، فحاشی ہے تو کوئی نہیں، عریانی ہے تو کچھ نہیں، مرد و عورتوں کا اختلاط ہے تو کوئی بات نہیں، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ یہاں پر بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب، اگر پتہ لگ جائے تب بھی انسان اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرے تو اس سے بڑا پاگل شخص کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اور آگے گئے، آخری بات کر کے بات کو مکمل کر رہا ہوں، اس کے علاوہ بہت سارے مناظر تھے لیکن میں صرف یہ چیز بتا رہا ہوں، ان خبروں کو بھی پڑھنا ہے، ان خبروں کو، یہ اصل خبریں میرے اور آپ کے لیے، ان کو یقین کی آنکھوں سے پڑھنا ہے، اس کو دل کو کھول کے پڑھنا ہے، اس کے مطابق عمل لے کر آنا ہے اگر ہم اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو۔ آگے تشریف لے کر گئے تو دیکھا ایک دسترخوان ہے لگا ہوا اور لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، اور اس دسترخوان پر بھی انتہائی جو ہے وہ ناپاک اور نجاست اور غلاظت ایک دسترخوان پہ پڑی ہوئی ہے، اور دوسرے دسترخوان پہ اعلیٰ ترین پھل فروٹ اور کھانے لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہ اس نجاست کے اوپر بیٹھتے ہیں، اس نجاست کو کھاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کس قسم کا عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا؟ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیا جبرائیل امین نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں رہتے ہوئے حلال بھی کما سکتے تھے، حرام کا راستہ بھی کھلا تھا، انہوں نے لوگوں کے حق کو مارا، انہوں نے حرام کا راستہ اختیار کیا، انہوں نے لوگوں کے ساتھ تو جھوٹ بول کے، لوگوں کو دھوکہ دے کے، لوگوں کے ڈاکہ ڈال کے، لوگوں کی چیزوں کو چوری کر کے، انہوں نے اپنی زندگی کو فراڈ کر کے، چیزوں میں ملاوٹ کر کے، اور اس طرح حلال مال کو چھوڑ کر حرام کے راستے کو اختیار کیا تھا، ان پہ عذاب یہ مسلط کیا گیا، اور یہ اس کی مثال دی گئی کہ تم دنیا کے اندر بھی در حقیقت پاکیزہ مال کو چھوڑ کر غلاظت کے اوپر بیٹھے رہے ہو، آج بھی تمہیں اسی قسم کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پورے واقعہ معراج سے جو سبق ہیں اللہ ہمیں وہ لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ مخبر صادق، سب سے سچے خبر دینے والے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر اور ان کی تعلیمات پر اللہ ہمیں کامل یقین نصیب فرما دے اور ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔